عزیزان محترم، حریم ولایت و امامت کی سب سے بڑی پاسباں اپنے شفیق و مہربان باپ کی جدائی 3 مہینے بھی برداشت نہ کر سکی، یا اس کا فراق پدری میں آنسو بہانا زمانہ تحمل نہ کر سکا، اور وہ دنیا کی کڑی دھوپ میں اپنے امام و ہادی، اپنے وارث و ہمسفر علی کو تنہا چھوڑ کر قرب الہی کی اعلیٰ منزلوں میں اپنے پدر بزرگوار سے ملحق ہو گئی۔ اب علی ابن ابی طالب ہیں اور دختر رسول کی یادیں۔ اب علی ابن ابی طالب ہیں اور دختر رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب علی ابن ابی طالب ہیں اور دختر رسول کے بلند و بالا مقاصد اور وصیتیں۔ علی ابن ابی طالب دختر رسول کی نشانیوں کو سینے سے لگائے ہوئے، نبی زادی کی سکون بخش رفاقت میں گزرے ہوئے ناقابل فراموش لمحات کے کرب میں مبتلا ہیں۔ آغوش وحی و رسالت میں قرآنی آیات کے ساتھ پرورش پانے والی عصمت و تقوی کی پیکر فاطمہ کس قدر جلد علی کو داغ مفارقت دے گئی۔ بھلا 18 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ نبی زادی علی کی مظلومی آپ سے شرمندہ ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد چند ماہ بھی وہ آپ کے لیے زندگی کی راحتیں فراہم نہ کر سکے۔ دراصل دختر رسول آپ کی پوری عمر ہی رنج و غم کا ایک دفتر ہے، اور علی کی نگاہوں میں آج وہ تمام مناظر گھوم رہے ہیں جو دونوں نے ایک ساتھ گزارے۔ مشرکین مکہ کے مظالم اور سماجی بائیکاٹ کے دوران شیب ابی طالب میں ایثار و قربانی کی تصویر، ام المومنین خدیجہ کی آغوش عطوفت میں پلنے والی 2-3 سال کی معصوم بلکہ عصمت پاک بچی، جو اپنے دل نواز مسکراہٹوں کے ذریعے تبلیغ اسلام کی راہ میں حائل مشکلوں میں گرفتار اپنے باپ کا غم ہلکا کر دیا کرتی تھی۔ صاحب الاولاق رسول اسلام اور ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی تنہا آرزو، جس نے اپنے معصوم بچپن کے ابتدائی 5-6 سال بے خانگی کے بچھونے اور فاقہ کشی کے تکیے پر گزار دیے، لیکن کبھی عزم و استقامت کی پیشانی پر بے چینی و بے صبری کی لکیریں پیدا نہ ہونے دیں، اور ہر حال میں ماں کی مونس و دمساز اور باپ کی ہم فکر و ہم آواز بنی رہی۔ علی بن ابی طالب کو وہ غم انگیز گھڑیاں بھی یاد تھیں جب مشکل سے 6-7 برس کی صابرہ بچی اپنی شفیق ماں کے تابوت کے کنارے اپنی آنکھوں کے آنسو صرف اس لیے ضبط کیے بیٹھی تھی کہ خدیجہ جیسی وفادار رفیق حیات کے غم جدائی سے نڈھال باپ کو بیٹی کے آنسو دیکھ کر کہیں اور زیادہ صدمہ نہ ہو۔ خدایا، وہ کیسا المناک سما تھا جب ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے ایک بچی باپ کی انگلیاں پکڑے ننھے قدموں کے ساتھ صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلی جا رہی تھی، اور آسمان و زمین سے نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ فاطمہ کا عزم و استقلال ہی تو تھا جس نے اپنی دخترانہ اداؤں میں ایسی حلاوت اور چاشنی بھر دی تھی کہ رسول اسلام خدیجہ کا غم بھول گئے، اور بیٹی نے باپ کو وہ پیار دیا کہ وہ رسول اکرم کے الفاظ میں ہی ام و ابیہا بن گئی۔ جی ہاں، باپ کے لیے ام و ابیہا بن جانا، اپنی زندگی اور زندگی کی ایک ایک سانس اسلام اور رسول اسلام پر قربان کر دینا، فقر و تنگ دستی میں بھی مسکراہٹوں کے گلاب کھلاتے رہنا، دشمنوں کی اہانت آمیز سلوک پر بھی حرف شکایت زبان پر جاری نہ ہونے دینا، حتیٰ بے معرفت دنیا اگر ظلم و ستم کا نشانہ بنائے تو بھی باپ کی خوشنودی کے پیش نظر
بددعا کا ہاتھ بلند نہ کرنا، رسول کی تنہا بیٹی کی حیثیت سے حضرت زہرا کی زندگی کا وہ درخشاں باب ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے، مگر باپ کی عظمت و جلالت اور الہی رسالت کی ذمہ داریوں سے آشنا و عارف بیٹی مکتب اسلام پر ایمان و اعتقاد کے سبب دخترانہ محبت و عطوفت میں اطاعت و ارادت کا رنگ بھر دیا کرتی تھی۔ علی ابن ابی طالب کو ازدواجی زندگی کے وہ حوصلہ افزا واقعات بھی یاد ہیں جو اگرچہ ایک عورت کے لیے بہت سخت ہیں، مگر فاطمہ نے جو نبی رحمت کی بیٹی، علی کی شریک حیات اور حسنین کی ماں تھیں، علی جیسے اسلام کے جانباز سپاہی کی رفاقت اور امامت و ولایت کی حمایت کس قدر آسان کرتی تھی۔ وہ جن کی عقل ہمیشہ جذبات و احساسات پر غالب رہی، جن کا شعور و ادراک جن کو ہر کام اور ہر گام پر خدا کی راہ اور خدا کی چاہ سے معمور رکھتا تھا، جن کی محبت اور دشمنی کا محور خدا اور اس کے رسول سے دوستی و دشمنی تھی۔ اسلام کے ایک سپاہی کے گھر میں اس کے بچوں کی پرورش، چکی پیسنا، کھانا پکانا، لباس دھونا، مختلف امور میں شوہر کی مدد، غزوات میں آمد و رفت کا اہتمام، اور جب باپ نے بیٹی کی مشقت کے پیش نظر ایک خدمت گزار فضہ کی شکل میں گھر میں بھیج دی تو اس کے ساتھ مساوات کا یہ برتاؤ کہ ایک دن گھر کا کام وہ کرتی ہے اور دوسرے دن خود انجام دیتی ہیں، اور فرصت کے اوقات میں بھی انصار و مہاجرین کی عورتوں کے لیے تعلیم و تربیت اور موعظہ و نصیحت کی مجلسیں برپا کرتی ہیں، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کی عادت، نماز شب کی پابندی، باپ کے موعظانہ خطابات میں شرکت، اور رسول کی بیٹی یہ تمام کام نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے کر پورے عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل بن جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد بھی جناب فاطمہ ہمیشہ علی کی ہم فکر و ہم خیال رہیں، چونکہ دونوں ایک دوسرے کے مرتبے سے آگاہ اور عارف تھے۔ حضرت علی دختر رسول کے افکار و خیالات کا دفاع کرتے تھے اور جناب فاطمہ امین و مومنین کے حقوق و نظریات کا دفاع کرتی تھی۔ دونوں کی زندگیاں اس قدر ایک دوسرے سے وابستہ تھیں کہ موت بھی ان کے قلب کو آپس میں جدا نہ کر سکی۔ معصوم عالم کا فراق حضرت علی کے لیے بہت سخت تھا۔ آپ یہی کہہ کر روتے تھے، اے فاطمہ، تمہاری ذات سے مجھ کو تسلی حاصل تھی، اب کون مجھے تسلی دے گا؟ خدا کی قسم، تمہاری موت نے خدا کے رسول کی جدائی کا غم تازہ کر دیا ہے۔ جناب فاطمہ کو سپرد لحد کرنے کے بعد حضرت علی نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے اللہ کے رسول، میرا اور اپنی اس بیٹی کا جو آپ کے پاس پہنچ رہی ہے سلام قبول کیجیے۔ کس قدر جلد آپ کی بیٹی آپ سے ملحق ہو گئی۔ آپ کی دی ہوئی امانت میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، لیکن میرا غم تمام ہونے والا نہیں ہے۔ میری راتیں اب اس وقت تک صبح کے دیدار سے محروم رہیں گی کہ جب تک میری موت نہ آ جائے اور آپ کی خدمت میں نہ پہنچ جاؤں۔ یا رسول اللہ، آپ کی وہ بیٹی جس کا قرب مشام رسالت کو خوشبوئے بہشت سے معطر کر دیا کرتا تھا، جس کو بزم میں آتا دیکھ کر آپ سروپا تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے، اور جسے آپ کی شفقت و محبت نے ام و ابیہا کے خطاب سے نوازا تھا، آپ کی رحلت کے بعد آپ کے درد فراق میں 90 دنوں کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دراصل فاطمہ کی جدائی نے
علی ابن ابی طالب کو یہ نوحہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ احمد مصطفیٰ کے بعد فاطمہ کا بھی جدا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دوست ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے۔ اور ایک بار پھر آنسو بہاتے ہوئے قبر رسول کی طرف رخ کر کے آپ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا اور آپ کے پاس پہنچنے والی بیٹی کا سلام ہو، وہ اب لحد میں زیر خاک آرام کریں گی، مگر اے اللہ کے رسول، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت کے سبب صبر میرا ساتھ چھوڑتا جا رہا ہے اور ہمت جواب دے رہی ہے۔ اگرچہ آپ کی جدائی کے عظیم صدمے اور جانکا حادثے پر صبر کر لینے کے بعد اس مصیبت پر بھی صبر کرنا پڑے گا، آپ نے اپنی امانت واپس لے لی اور آپ کی امانت آپ کے پاس پہنچ گئی، لیکن زمین و آسمان میرے لیے سیاہ ہو گئے، میرا غم دائمی غم بن گیا، میری راتیں اس وقت تک آرام سے محروم ہو گئیں کہ جب تک خداوند عالم مجھے بھی وہاں نہ بلا لے جہاں آپ دونوں ہیں۔ عزیزان محترم، آئیے اب اپنی گفتگو کے اس حصے میں دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت اور ان کے داغ مفارقت میں مبتلا علی ابن ابی طالب کے اسی غم نامے کے پس منظر میں ہندوستان کے ایک جواں سال خطیب فاضل جلیل مولانا زیغم الرضوی سے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، جب ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو بہت سے ایسے گوشے نظر آتے ہیں جناب سیدہ کی زندگی میں کہ جو قابل بحث ہیں، جن پر باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ہمارے عوام ان حقائق سے آشنا ہوں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی مکمل ایک ایسی زندگی ہے جو کسی بھی خاتون کے لیے نمونہ عمل قرار پا سکتی ہے۔ میں ان چیزوں سے بالا تر ایک منزل کی طرف اس وقت اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو جناب سیدہ کی زندگی نہیں بلکہ جناب سیدہ کی شخصیت اور جناب سیدہ کی اس ذمہ داری کی طرف نشاندہی کرنا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ واضح اور روشن نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس طرح تو فضائل اور مناقب اور احادیث میں تمام معصومین کی زبان پر جناب سیدہ کا قصیدہ ہے اور مختلف طریقوں سے جناب سیدہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اگر اہل بیت علیہم السلام کی طہارت کا اعلان کیا تب بھی جناب سیدہ کو مرکزیت دی ہے، اگر اہل بیت کی صداقت کا اعلان مباہلے میں کیا تب بھی جناب سیدہ کو مرکزیت عطا فرمائی، اگر پیغمبر اکرم نے بھی اہل بیت کا تعارف کرایا تب بھی جناب سیدہ کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ شَخْصًا لَكَانَ فاطمہ، اگر تمام تر خوبیوں کو مجسم کر دیا جائے تو جناب سیدہ کی صورت سامنے آ جائے گی، اور بہت سی احادیث ہیں جو جناب سیدہ کے سلسلے سے پائی جاتی ہیں۔ مجھے صرف اس طرف اشارہ کرنا اس وقت مقصود ہے کہ جناب سیدہ کی زندگی میں اتنی اہمیت اور اتنی زیادہ جو بلندی پائی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی راز ضرور ہونا چاہیے۔ اس وقت اگر ہم اس پر غور کرنا شروع کریں تو کافی طولانی گفتگو ہے، یہ چند منٹوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں صرف اصل مطلب کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ تمام تر تعلیمات پروردگار جو ہم تک پہنچی ہیں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ انسان کی تمام کامیابی کا راز
وحی الہی کے اشارے پر چلنا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک آئیں، اور سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس نے اس سلسلہ انبیاء کو مکمل کیا، یعنی وہ سلسلہ جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا نبوت کا، وہ جناب خاتم پر ختم ہو رہا ہے۔ وہ سلسلہ رسالت جو ایک کے بعد دیگر سے ہوتا ہوا پیغمبر اکرم تک پہنچا علیہ اعلاف التحیت والکرم، اور ان کی ذات پر یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ انسان کی بلندی کے لیے اور انسان کو مقام کمال تک پہنچانے کے لیے جناب پروردگار عالم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کو رکھا، اور یہ سلسلہ جناب پیغمبر پر آ کر کے ختم ہو رہا تھا، کیونکہ پروردگار کی مصلحت کے مطابق کہ جس کے بیان کا موقع اس وقت نہیں ہے، جناب پیغمبر اکرم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں پروردگار عالم کی جانب سے، لیکن سلسلہ انسانیت اسی جگہ پر تمام نہیں ہوتا۔ انسان کو مسائل شرعی کی ضرورت کا سامنا بہرحال ابھی کرنا ہے، لہذا ضروری تھا کہ اس پیغمبر کے جانے کے بعد بھی کوئی ایسا سلسلہ کائنات کے اندر پایا جائے کہ جو تعلیمات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثہ دار ہوں اور ان کو دنیا تک پہنچائیں۔ اس سلسلے کو ہماری زبان میں سلسلہ امامت کہا جاتا ہے، کہ جو سلسلہ پیغمبر کی جانشینی کا سلسلہ ہے، مولا کائنات کی ذات سے شروع ہو کر کے حضرت حجت امام آخر الزمان تک پہنچتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ دو سلسلے ہیں تاریخ میں کہ جو نہایت گراں قدر، نہایت ذمہ داری اپنے اندر لیے ہوئے اور پروردگار عالم کی جانب لے جانے کے لیے یہی دو سلسلے سامنے ہیں۔ ایک سلسلہ جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم پر ختم ہو رہا ہے، اور دوسرا سلسلہ مولا کائنات سے شروع ہو کر کے حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات گرامی پر ختم ہو رہا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ذات ہے جو ان دو سلسلوں کے درمیان قرار پا رہی ہے۔ توجہ کریں، ایک سلسلہ جناب آدم سے پیغمبر پر ختم ہوا، اور دوسرا سلسلہ مولا کائنات سے شروع ہو کر کے امام آخر پر ختم ہوگا۔ ان دو سلسلوں کے درمیان جناب سیدہ کی ذات گرامی قرار پاتی ہے، یعنی جناب سیدہ اس ذات کا نام ہے جو سلسلہ نبوت کو سلسلہ امامت کی طرف موڑنے میں ہم آہنگ کرنے میں مددگار ثابت ہونے والی ہے، یعنی اس ذمہ داری پر قرار پائی ہیں سیدہ۔ تاریخ کے اس موڑ پر جناب سیدہ کو پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ جہاں پیغمبر دنیا سے جا رہے ہوں اور اس کے بعد دنیا کو اب امامت کی ضرورت ہے، اب جانشینی کی ضرورت ہے، پیغمبر کے صحیح وارث کی ضرورت ہے، لہذا کوئی ایسا ہو کہ جو خود نبی بھی نہ ہو اور خود امام بھی نہ ہو، لیکن نہ نبوت سے جدا ہو نہ امامت سے جدا ہو، اور وہ دنیا والوں کو نبی سے کے بعد امامت کی طرف دنیا والوں کو موڑے اور یہ بیان کرے کہ دیکھو اب نبوت کے بعد اگر کوئی سلسلہ تمہاری بقا کے لیے، تمہارے کمال کے لیے، تمہاری فلاح کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سلسلہ امامت ہو سکتا ہے۔ اور اس ذمہ داری کو جناب سیدہ نے سنبھالا کہ جناب سیدہ دو سمندروں کے درمیان قرار پا رہی ہیں۔ ایک جانب ایک سمندر نبوت ہے جو جناب آدم سے پیغمبر اکرم تک آیا، اور دوسری جانب سلسلہ امامت کا سمندر ہے جو مولا کائنات سے شروع ہو کر کے آخر الزمان امام مہدی تک جانے والا ہے۔ اب ان دو سلسلوں کے درمیان اور ان دو سمندروں کے درمیان ضرورت تھی کسی ایسے انسان کی کہ جو ان دو سلسلوں کو آپس میں مرتبط کر دے، اپنی شخصیت کے ذریعے سے، اپنی ذات کے ذریعے سے، اپنے جہاد کے ذریعے سے اور اپنی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے ذریعے سے اس سلسلے کو اس سلسلے سے مرتبط کر دے، اس سلسلے کو اس سلسلے سے جوڑ دیں۔ اس ذات والا صفات کا نام ہے جناب سیدہ، اور آپ نے دیکھا کس خوبصورتی سے جناب سیدہ نے وہ تمام احتجاجات، وہ تمام تر جناب سیدہ کی کوششیں، رات کو گھروں پر جانا، مہاجرین کے گھروں پر جانا، انصار کے گھروں پر جانا اور ان کو یاد دلانا، کیا بابا نے یہ نہیں کہا تھا، کیا بابا نے غدیر میں علی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، کیا بابا نے ایک ایک بات کو جناب پیغمبر اکرم کی دہرانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جناب سیدہ وہ کام انجام دے رہی ہیں کہ دنیا انسانیت کو سلسلہ نبوت اور سلسلہ امامت کی جانب مرتبط کر رہی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو، یہی
یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ اس ذات کا نام ہے جو ایک ہی وقت میں بضعۃ المصطفیٰ بھی ہے اور زوجۃ المرتضیٰ بھی ہے، یعنی جناب سیدہ وہ ذات ہے کہ جو پیغمبر اکرم کا جز قرار پاتی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، جس کو بخاری نے لکھا اپنی کتاب صحیح بخاری کی 5ویں جلد میں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اس حدیث کو بھی جناب بخاری نے لکھا کہ یوزینی ما آواہا، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ تو فاطمہ پیغمبر کا جز قرار پائیں تاکہ رسالت سے مرتبط رہیں، اور دوسری جانب پہلے امام کی زوجہ قرار پا رہی ہیں جناب سیدہ، اور اس کے بعد 11 اماموں کی ماں بن رہی ہیں جناب سیدہ۔ آپ نے پہچانا تاریخ کے کس موڑ پر جناب سیدہ آئی ہیں، جہاں ایک طرف نبوت ختم ہو رہی ہے اور دوسری جانب امامت شروع ہو رہی ہے۔ امامت و نبوت کے حلقہ وصل کا نام ہے جناب سیدہ۔ اس تاریخ کے اس موڑ پر جناب سیدہ ہیں کہ جہاں پر مربوط کر رہی ہیں سلسلہ نبوت کو سلسلہ امامت سے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے جتنی بڑی یہ ذمہ داری تھی اتنی ہی بڑی شخصیت بھی چاہیے تھی۔ اس پر روشنی ڈالنا اس وقت ممکن نہیں ہے، اور جناب سیدہ نے بخوبی اس کام کو انجام دیا۔ یہ اور بات ہے اس کام کو انجام دینے میں بہت سی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، پہلو شکستہ ہو گیا، بازو پر غلاف شمشیر کے وار سہنے پڑے، بچہ ساقط ہو گیا، در و دیوار کے درمیان آ گئیں، یہ سب کچھ جناب سیدہ نے برداشت کر لیا، لیکن امامت کو نبوت سے جدا نہ ہونے دیا۔ ہمارا کروڑوں سلام اس بی بی پر کہ جس نے اپنی ذات کی قربانی دے دی، اپنے بچے کی قربانی دے دی، لیکن امامت کو نبوت سے جدا نہ ہونے دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے آنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گئی سیدہ، اور ہدایت کے ذمہ دار بن گئی سیدہ۔ ہمارا سلام پیغمبر کی بیٹی فاطمہ پر، مولائے کائنات کی زوجہ فاطمہ پر، ام الائمہ فاطمہ پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔